بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عبدالرشید، پرنسپل علی کالج آف ٹیکنالوجی. میں اپنے چینل ٹیکنیکل ایجوکیشن ان پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں. ڈیئر اسٹوڈنٹس اور خواتین و حضرات، جس طرح کہ ہم جانتے ہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی کرونا وائرس سے متاثر ہوئی ہے. بچے گھروں میں بیٹھے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ اپنی پڑھائی کے ساتھ منسلک رکھنے کے لیے میں نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ اپنے ریکارڈ شدہ لیکچرز کو یوٹیوب پر دیا جائے تاکہ وہ گائے بگائے اسے دیکھتے رہیں اور ٹیکنیکل تعلیم سے وابستہ رہیں. الیکٹریکل ٹیکنالوجی فرسٹ ایئر کے طلباء کے لیے ایک سبجیکٹ ہوتا ہے ET 115. اس ET 115 کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ الیکٹران تھیوری، جس میں کنڈکٹر، انسولیٹر اور سیمی کنڈکٹر کے متعلق بتایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے how current is flowing in the wire. تو آج کے اپنے اس لیکچر کو میں اپنی والدہ کی نظر کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے. اور میں اپنے اس لیکچر کو، جو کہ میرا ریکارڈ شدہ ہے، کلاس کے دوران کلاس کو پڑھاتے وقت ریکارڈ ہے، اپنے اس لیکچر کو میں ایک منزل سمجھ رہا ہوں. اس منزل کے بارے میں کسی شاعر نے کیا کہا: ہم سینچتے ہیں کشتے سحر اپنے لہو سے، ہم سینچتے ہیں کشتے سحر اپنے لہو سے، مانگے ہوئے سورج سے سویرا نہیں کرتے. آنکھوں میں بسا لیتے ہیں روٹھے ہوئے منزل، آنکھوں میں بسا لیتے ہیں روٹھے ہوئے منزل، جاتے ہوئے لوگوں کو پکارا نہیں کرتے. اس پھول کے شیدا ہیں جو شبنم سے پاک ہے، اس پھول کے شیدا ہیں جو شبنم سے پاک ہے، روندے ہوئے پھولوں کو اٹھایا نہیں کرتے. تو آئیے ڈیئر اسٹوڈنٹس، شوق کے ساتھ اس لیکچر کو دیکھیں جس میں ET 115 کے پہلے چیپٹر کو پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور میرے اس چینل ٹیکنیکل ایجوکیشن ان پاکستان کو سبسکرائب بھی کریں. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے جتنی بھی ویڈیو میں ایک دن میں ریکارڈ کروں گا وہ ساری کی ساری آپ تک پہنچ جائے گی. تو اس چینل کو آگے چلانے کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لازمی طور پر اس کو سبسکرائب کریں. تو آئیے دیکھتے ہیں ET 115 کا چیپٹر 1. دیکھیں جی، آج کا ہمارا ٹاپک آپ کی ET 115 کے پہلے چیپٹر سے تعلق رکھتا ہے اور اکثر پیپروں میں یہ سوال آتا رہتا ہے اور پیپروں میں کچھ یوں لکھا ہوتا ہے: الیکٹران تھیوری. الیکٹران تھیوری کی جب بات کرتا ہے تو پھر ساتھ ہی وہ پوچھ لیتا ہے کنڈکٹر کیا ہوتے ہیں، انسولیٹر کیا ہوتے ہیں اور سیمی کنڈکٹر کیا ہوتے ہیں.
اور پھر کبھی کبھی وہ کچھ یوں بھی پوچھ لیتا ہے کہ ویلنس الیکٹران کیا ہوتے ہیں، یا فری الیکٹران کیا ہوتے ہیں، اور پھر کبھی کبھی وہ کچھ یوں بھی پوچھ لیتا ہے انرجی بینڈ کیا ہوتی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ سوال بنیادی طور پر ایک ہی ہوتا ہے، کبھی وہ اس کو ایسے پکڑ کر بیان کر دیتا ہے اور کبھی وہ اس کو آگے جو جواب ہے آپ ایک ہی طرز سے لکھیں گے تو آپ کا وہ جواب جو ہے وہ درست کنسیڈر کیا جائے گا۔ تو لہٰذا آج کا ہمارا 1 گھنٹے پر مشتمل جو ٹاپک ہوگا وہ تقریباً ان تمام چیزوں کے مطابق بحث کرے گا۔ سب سے پہلے تو ہمیں ایک اہم چیز کا پتہ ہونا چاہیے جسے ہم مادہ کہہ سکتے ہیں۔ شاباش، یہ مادہ کیا ہوتا ہے؟ جو بھی چیز اس نے ٹھوس کا نام لیا وہ مادے کی حالت ہے، وہ مادے کی حالت ہے۔ تو جو چیز وزن رکھتی ہو، جگہ گھیرتی ہو، کیا کہلاتی ہے؟ مادہ کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، ٹھوس، مائع، گیس۔ یہ تینوں کی تینوں مادہ کہلاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تمام مادی اشیاء مختلف قسم کے عناصر سے مل کر بنتی ہیں۔ کس چیز سے؟ اب عنصر یا عناصر کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے۔ میں نے یہ بتا دیا ہر وہ چیز جو وزن رکھتی ہو اور کیا کہلاتا ہے؟ اور پھر تمام مادی اشیاء مختلف قسم کے عناصر سے مل کر بنتی ہیں۔ اب عناصر جمع ہے، عنصر اس کا واحد ہے۔ اب عنصر یا عناصر یہ کیا ہوتے ہیں؟ میں آپ کو کہتا ہوں کہ جناب بجلی کے کاموں میں تانبا بہت استعمال کیا جاتا ہے نا جی؟ تو آپ سے کوئی پوچھے یار یہ تانبا ہے کیا چیز ہے؟ ہر وہ چیز جو ہمیں قدرتی حالت میں کسی پہاڑی، کسی کان یا کسی چٹان سے ہمیں قدرتی حالت میں ملتی ہے، اس چیز کو نہ تو ہم تبدیل کر سکتے ہیں مکمل طور پر، جس طرح سونے کو چاندی، چاندی کو پیتل، تانبے کو لوہا، لوہے کو تانبا، مکمل طور پر جس کو نہ تو ہم مکمل طور پر تبدیل کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو ہم فنا کر سکتے ہیں۔ تانبے کو گرم کرو گے تو کیا تانبا جل کر اڑ جائے گا؟ وہ مائع حالت میں آ جائے گا۔ دوبارہ ٹھنڈا کریں گے تو کس حالت میں آ جائے گا؟ تو مادے کی وہ حالت جس کو نہ تو ہم بنا سکتے ہیں، تانبے کو خود پیدا کر سکتے ہیں کسی کا نہیں، یہ کسی کان یا کسی چٹان سے ہمیں قدرتی طور پر ملا ہے۔ مادے کی وہ حالت جو ہمیں قدرتی طور پر ملی ہو، جس کو نہ تو ہم بنا سکتے ہوں اور نہ ہی تبدیل کر سکتے ہوں، مکمل طور پر تبدیل کر سکتے ہوں، وہ کیا کہلاتی ہے؟ عنصر۔ کیا کہلاتی ہے؟ عنصر۔ آج تک تقریباً 104 یا 109 عناصر دریافت ہو چکے ہیں، جن میں سے بجلی کے کاموں کے لیے جو عنصر استعمال کیا جاتا ہے جی اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اب سمجھ آگے جی؟ تو مادی اشیاء مختلف قسم کے عناصر سے مل کر بنی ہیں، ٹھیک ہے؟ جب ہم عنصر کی تعریف کریں گے تو عنصر اس چیز کا نام ہے جس کو ہم بنا نہیں سکتے، ہمیں قدرتی طور پر وہ ملتی ہے، اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔ تو ان میں سے سونا، چاندی، پیتل، تانبا، آکسیجن، نائٹروجن، وائٹروجن جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ عناصر۔ کیا ہے یہ؟ عناصر۔ کلیئر ہو گیا؟ اب پھر ہمیں ایک اور چیز کا پتہ ہونا چاہیے، اس کو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ایک تانبے کی تار ہے۔ کس چیز کی تار ہے؟ تانبے کی تار۔ تانبے کی تار دیکھیے نا، تو اگر ہم سے کوئی یہ پوچھے کہ اس کا جو چھوٹے سے چھوٹا ذرہ کون سا ہے، جو بشک ہمیں نظر نہیں آتا، جو بشک ایک تصور ہے، جو بشک ایک سائنسدانوں نے بیان کیا ہے، تو ہم یہ کہیں گے اس کا جو چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہے جناب وہ ایٹم ہے۔ کیا ہے؟ ایٹم ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ دیں کہ ایک چھوٹی سی تانبے کی تار میں کروڑوں کے حساب سے، اربوں کے حساب سے، کھربوں کے حساب سے چھوٹے چھوٹے کیا موجود ہوں گے؟ ایٹم۔ ہمارا ٹاپک یہ نظر آ گیا؟ کیا ہے یہ؟ الیکٹران تھیوری۔
تو ہم ابھی تک کہاں پر پہنچے ہیں؟ پہلے مادے پر پہنچ گئے. ہر وہ چیز جو وزن رکھتی ہو، جگہ گھیرتی ہو، کیا کہلاتی ہے؟ پھر ہم عنصر پر پہنچ گئے کہ مادی اشیاء مختلف قسم کے عناصر سے مل کر بنتی ہیں، عنصر بھی ہو گئی. پھر عنصر کے چھوٹے سے چھوٹے ذرے ایٹم پر پہنچ گئے کہ جناب ایٹموں سے مل کر کیا بنتا ہے؟ عنصر بنتا ہے. اب ذرا ہمیں ایٹم کی بناوٹ کا پتہ ہونا چاہیے کہ جناب اگر ہم ایک ایٹم کا نام لیتے ہیں تو ایٹم کی بناوٹ میں کیا کیا چیزیں ہیں. یہ ساری کی ساری آپ نے الیکٹران تھیوری میں لکھنی ہے. کلیئر ہو گیا؟ ہم ایٹم کی بناوٹ کی بات کرتے ہیں تو ہر ایٹم میں کیا ہوتا ہے جی؟ ایک مرکزہ یا اب اس مرکزے یا نیوکلس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ شاباش. ایٹم میں ایک مرکزہ ہوتا ہے. کیا چیز؟ مرکزے میں پروٹان اور مرکزے کے ارد گرد مدار یا آربٹ بنے ہوتے ہیں یا شیل بنے ہوتے ہیں. تینوں نام لے سکتے ہیں، مدار بھی کہہ سکتے ہیں، شیل بھی کہہ سکتے ہیں اور آربٹ بھی کہہ سکتے ہیں. ان میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ان مداروں میں یا شیلوں میں یا آربٹوں میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ جی بیٹا شاباش. ان میں الیکٹران گردش کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اپنے مرکزے کے گرد کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اب نام آ گیا نا الیکٹران کا، آ گیا کہ ہم سوال کیا کرنا چاہتے ہیں؟ الیکٹران تھیوری بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس تھیوری میں یہ ساری تفصیل آپ بیان کر سکتے ہیں. ہر وہ شے جو وزن رکھتی ہو، جگہ گھیرتی ہو، مادہ کہلاتی ہے. تمام مادی اشیاء مختلف قسم کے عناصر سے مل کر بنتے ہیں. عنصر وہ چیز ہوتی ہے جس کو نہ تو ہم بنا سکتے ہیں، نہ تو ہم توڑ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم تبدیل کر سکتے ہیں. عنصر کا چھوٹے سے چھوٹا ذرا ایٹم کہلاتا ہے. ایٹم کی بناوٹ میں آپ بیان کر سکتے ہیں کہ ایک مرکزہ ہوتا ہے، مرکزے کے ارد گرد مدار ہوتے ہیں، مداروں میں الیکٹران گردش کر رہے ہیں. مداروں میں کیا گردش کر رہے ہوتے ہیں؟ الیکٹران گردش کر رہے ہوتے ہیں. میں عنوان دیتا ہوں، یہ جو چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس کا میں عنوان دے رہا ہوں، تانبے کی تار میں سے کرنٹ گزرنے کا تصور. تصور کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ آپ ایٹم کو دیکھ نہیں سکتے، سمجھ آ گئی؟ یا الیکٹران کو دیکھ نہیں سکتے. جس چیز کو کوئی دیکھ نہ سکے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا کہیں گے؟ اب جب میں تانبے کی تار بتا رہا ہوں، تانبا ایک عنصر ہے اور عنصر کا چھوٹے سے چھوٹا ذرا کیا ہوگا؟ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس تار میں ایک ایٹم یہ ہے، دوسرا ایٹم یہ ہے، تیسرا ایٹم یہ ہے، چوتھا ایٹم، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، یہ کیا کیا ہے؟ تو دیکھو بیٹا، جب میں ایک ایٹم کا نام لیتا ہوں تو پھر یہ بھی تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہر ایٹم میں ایک مرکزہ ہوتا ہے. کہہ سکتا ہوں کہ اس ایٹم کا ایک مرکزہ ہے، دوسرے ایٹم کا دوسرا مرکزہ ہے، تیسرے ایٹم کا الگ مرکزہ ہے، چوتھے ایٹم کا الگ مرکزہ ہے، پانچویں ایٹم کا الگ مرکزہ ہے. ہر ایٹم کا ایک ایک کیا ہے؟ مرکزہ ہے. اور پھر میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہر ایٹم میں الیکٹران اپنے اپنے مرکزے کے گرد کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی؟ یعنی یہ الیکٹران ایسے گردش کر رہے ہیں، یہ الیکٹران ایسے گردش کر رہے ہیں. دیکھو بیٹا، میں نے یہ تانبے کی تار بنائی ہے، تار تو دیکھی ہے نا، اس میں یہ چھوٹے چھوٹے میں نے ایٹم بنا دیے ہیں اور پھر میں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہر ایٹم میں ایک مرکزہ ہوتا ہے. مرکزے میں پروٹان اور نیوٹران ہوتے ہیں، مرکزے کے ارد گرد الیکٹران گردش کر رہے ہوتے ہیں. اور بائی دی وے ہمارا ٹاپک بھی الیکٹران تھیوری ہے. کیا ہے؟ الیکٹران تھیوری. اور اس عنوان کو میں نے کہہ دیا ہے کہ تانبے کی تار میں سے کرنٹ کا تصور کہہ دیا ہے. یہ ساری کی ساری الیکٹران تھیوری کی بات ہو رہی ہے. تو جیسے طرح کہ آپ نے کرنٹ کی تعریف بھی کر دی ہے، the flow of electron is known as الیکٹران کے بہاؤ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تو ذرا یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یار یہ الیکٹران ہوتے کہاں پر ہیں اور کیسے بہتے ہیں. یہ الیکٹران ہوتے کہاں پر ہیں اور کیسے بہتے ہیں.
تو میں ایٹم تک تو آ گیا تھا. یہ 1 نمبر ایٹم ہے, اس کے الیکٹران ایسے گردش کر رہے ہیں. یہ 2 نمبر ایٹم ہے, یہ الیکٹران ایسے گردش کر رہے ہیں. یہ 3 نمبر ایٹم ہے, اس کے الیکٹران ایسے گردش. میں کیا کرتا ہوں, زوردار دھکا اس پہلے ایٹم کے الیکٹران کو دیتا ہوں. زوردار دھکا کیا کرتا ہوں, آپ کے اس ایٹم کا الیکٹران ایسے گردش کر رہا تھا, اس ایٹم کا الیکٹران ایسے گردش کر رہا تھا. ہم نے کسی چیز سے, کسی بھی چیز سے پہلے ایٹم کے الیکٹران کو دھکا دیا, وہ الیکٹران نکل کر اگلے ایٹم کے الیکٹران کو دھکا دے گا, وہ الیکٹران نکل کر اگلے ایٹم کے الیکٹران کو دھکا دے گا, وہ الیکٹران نکل کر اگلے ایٹم کے الیکٹران کو دھکا دے گا. یعنی الیکٹرانوں کا ایک ایٹم سے دوسرے ایٹم میں بہاؤ شروع ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ اب سمجھ آ گئی. یعنی پہلے یہ الیکٹران ایسے گردش کر رہے تھے, ہم نے اس الیکٹران کو دھکا دیا تو یہ الیکٹران یہاں سے نکل کر اگلے ایٹم کے الیکٹران کو, اگلے ایٹم کے الیکٹران کو, اگلے ایٹم کے الیکٹران کو. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الیکٹرانوں کا ایک ایٹم سے دوسرے ایٹم میں بہاؤ شروع ہو جائے گا. اس بہاؤ کو ہم کیا کہیں گے؟ اب تفصیل سمجھ آ گئی, الیکٹران کیسے بیٹھے ہیں اور الیکٹران تھیوری کا تھوڑا سا پتہ چل گیا. اب ہم آگے بات کرتے ہیں. یہ زبانی کلامی کنسپٹ تھا آپ کا, تانبے کی تار میں سے کرنٹ گزرنے کا تصور, تاکہ آپ کے ذہن میں تصور بیٹھ جائے کہ تار جب زمین پر پڑی ہوتی ہے اس میں کیا کرنٹ ہوتا ہے, اور اگر وہ تانبے کی تار ہو اور وہ زمین پر پڑی ہو تو اس میں کرنٹ نہیں ہوتا. کیا اس میں الیکٹران ہوتے ہیں؟ میرے ہاتھ میں یہ تار پکڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تانبے کی تار ہے, تو کیا اس میں الیکٹران موجود ہیں؟ ایٹم موجود ہیں؟ کیا کرنٹ موجود ہے؟ کرنٹ کب موجود ہوگا؟ جب اس کو کسی پریشر والی جگہ کے ساتھ لگائیں گے. تو اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ اس وقت اس میں کرنٹ کیوں نہیں ہے, اس وقت اس میں کرنٹ اس لیے نہیں ہے کہ اس میں موجود ایٹموں کے الیکٹران اپنے اپنے مرکزے کے گرد کیا کر رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ نے سونا بنایا ہے تو سونے کا اپنا ایٹمی نمبر ہے, کیا ہے؟ اگر آپ نے تانبا بنایا ہے تو اس کا اپنا ایٹمی نمبر ہے. کلیئر ہو گیا؟ اگر آپ نے لوہا بنایا ہے تو اس کا اپنا, اور ایٹمی نمبر سے مراد کیا ہے؟ کسی بھی ایٹم میں موجود پروٹانوں کی تعداد یا اس کے ارد گرد گردش کرنے والے الیکٹرانوں کی تعداد کو ہم کیا کہتے ہیں. اب میں ذرا تھوڑا سا دوسری طرف آتا ہوں. میں نے کہہ دیا کہ جناب ایک عنصر ہے اور عنصر کا ایک چھوٹے سے چھوٹا ذرا کیا ہے جی, ایٹم, اور اس ایٹم میں ایک مرکزہ ہے, ٹھیک ہے, اور میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ ایک کاربن کا ایٹم ہے. کس چیز کا؟ اور کاربن کیا ہے؟ ایک عنصر ہے. کاربن کیا ہے؟ اور عنصر کا جو چھوٹے سے چھوٹا ذرا ہے وہ کیا ہے؟ تو میں نے کاربن کا ایٹم بنا دیا. اب ہر چیز کا الگ الگ یا ہر عنصر کا الگ الگ ایٹمی نمبر ہوگا. کیا ہوگا؟ تو اب ذرا بتاتے چلیں کہ آپ میں سے کسی کو پتا ہو کہ کاربن کا ایٹمی نمبر کیا ہے. شاباش, کسی کو پتا ہو, شاباش جی بیٹا. کاربن کا ایٹمی نمبر کیا ہے؟ 6. اب اگر اس نے ایٹمی نمبر 6 کا کہا ہے تو 6 سے کیا مراد ہے؟ اب مرکزے کے ارد گرد کیا چیز بنی ہوتی ہے؟ یا وہ شیل ایک ہوتے ہیں یا 2 ہوتے ہیں یا 3 ہوتے ہیں یا 4 ہوتے ہیں؟ کیا ہوتے ہیں؟ الیکٹرانوں کی تعداد کے مطابق. کس چیز کے مطابق؟ اور
دوسرے نمبر پر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جب ہم الیکٹرانوں کی تعداد کی بات کرتے ہیں تو پھر الیکٹرانوں کی تعداد کو ہی ایٹمی نمبر کہہ سکتے ہیں نا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو شیلوں کی تعداد ہوتی ہے وہ کس کے مطابق ہوتی ہے؟ الیکٹرانوں کے مطابق یا ایٹمی. اب میں نے کہا ہے کہ کاربن کے ایٹم میں 6 الیکٹران ہوتے ہیں، تو جو پہلا شیل ہوتا ہے یہ آپ کا مرکزہ ہے. اس مرکزے کے ارد گرد جو یہ پہلا شیل ہوگا اس کا نام کسی کو پتا ہو؟ شاباش. اس کا نام کیا ہے جی؟ اور دوسرا جو شیل ہے اس کا نام، اور تیسرا جو شیل ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب میں اس کے مد مقابل ایک اور ایٹم بنا دیتا ہوں جی. یہ میں نے اس کا مرکزہ بنا دیا، یہ میں نے اس کے ارد گرد پہلا شیل بنا دیا، یہ میں نے اس کے ارد گرد دوسرا شیل بنا دیا، یہ میں نے اس کے ارد گرد تیسرا شیل بنا دیا، یہ میں نے اس کے ارد گرد چوتھا شیل بنا دیا. اب یہ آپ کے سامنے کاربن کا ایٹم ہے، یہ میں کہہ دیتا ہوں کاپر کا ایٹم ہے. یہ کاپر اور کاربن ایک جیسے ہوتے ہیں، یہ ان میں فرق ہوتا ہے تھوڑا سا. جی بیٹا یہ ثاقب حسین کی کیا نام ہے؟ شاباش. جو کاپر کا ایٹمی نمبر ہے وہ کیا ہے جی؟ 29 ہے. اب 29 سے کیا مراد ہے؟ سرٹویل کے فارمولے کے ساتھ سر ہم لگائیں گے. اس کے پہلے ایٹم میں پہلے شیل میں 2 الیکٹران ہو گئے، دوسرے میں 8 ہو. تو اس بھائی نے یہ فارمولا بھی بتا دیا. 2n سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کا یہ پہلا شیل ہے تو 2 پہلے شیل کا نمبر 1 ہوگا، دوسرے کا نمبر 2، تیسرے کا نمبر 3، 4. 2n سے مراد شیل کا نمبر. اب یہ 1 ہو گیا، یہ سکوئر ہو گیا، یہ برابر کس کے ہو جائے گا؟ 2. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے شیل میں زیادہ سے زیادہ کتنے الیکٹران آ سکتے ہیں؟ 2. پھر اس کے بعد آپ کا جو دوسرے شیل کا نمبر ہوگا وہ 2 into 2 سکوئر. ٹھیک ہے. اب 2 کا سکوئر کھولیں گے تو 4 ہو جائے گا، ضرب 2 آئے گا تو کتنے ہو جائیں گے؟ 8. اب جو تیسرے ایٹم کا آ جائے گا 2 into 3 کا سکوئر، جب 3 کو کھولیں گے تو 9 آ جائے گا، اور جب 2 سے ضرب کریں گے تو کلیئر ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ان تمام شیلوں کے اندر، اس شیل کے اندر، اس شیل کے اندر، اس شیل کے اندر، اس شیل کے اندر کاپر کے 29 الیکٹرانوں کو ڈالنا ہے. کیا کرنا ہے؟ 29 الیکٹران ڈالنا ہے. اور یہ جو ایٹم میں نے بنایا ہے یہ کس چیز کا ایٹم بنایا ہے؟ اور اس کاربن کے ایٹم میں، کس چیز کے؟ کاربن کے ایٹم میں، چونکہ کاربن کا ایٹمی نمبر کسی بھائی نے کیا بتا دیا؟ کاربن کے ایٹمی نمبر میں چونکہ 6 الیکٹران ہوتے ہیں تو اس میں ہم نے اس کی شیلوں میں ہم نے کتنے الیکٹران کو سمانا ہے؟ 6. تو جب اس میں ہم 6 الیکٹران کو شامل کریں گے تو پہلا جو شیل ہے اس کا یہ والا، اس میں 2 الیکٹران آ جائیں گے، ایسے ہی. اور جو اس کا دوسرا شیل ہے اس میں کتنے آ جائیں گے؟ 4. کلیئر ہو گیا. اب اس کی میں بات کرتا ہوں، اس کے 6 الیکٹران آگے نا. اس میں کچھ ثابت کرنا چاہتا ہوں. کیا ثابت کرنا چاہتا ہوں؟ کہ کنڈکٹر کیا ہوتا ہے، انسولیٹر کیا ہوتا ہے، سیمی کنڈکٹر کیا ہوتا ہے، ویلنس الیکٹران کیا ہوتے ہیں، فری الیکٹران کیا ہوتے ہیں، یہ بینڈ کیا ہوتے ہیں. یہ تمام کی تمام چیزوں کو میں گپ شپ کے موڈ میں ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو ابھی تک ہم کس تک پہنچے ہیں؟ ایٹمی نمبر تک. کس تک؟ یعنی تمام کے تمام عناصر کا اپنا اپنا ایٹمی نمبر. اور ایٹمی نمبر سے مراد اس میں الیکٹرانوں اور پروٹانوں کی تعداد. پروٹان مرکزے میں ہوتے ہیں، الیکٹران مرکزے کے ارد گرد مداروں میں کیا کر رہے ہیں؟ جس طرح ہم نے 2 ایٹم لے لیے، ایک ایٹم میں نے لے لیا کاپر کا، دوسرے کا ایٹم میں نے لے لیا کس کا؟ اب جو آپ کا کاپر ہے وہ کیا ہے جناب؟ اس کا ایٹمی نمبر 29 ہے، اور جو کاربن ہے اس کا ایٹمی نمبر کیا ہے؟ 6. اس میں ہم نے 29 الیکٹرانوں کو سمانا ہے، اور اس میں ہم نے کتنے الیکٹرانوں کو؟
اب ذرا میں اس کے 29 الیکٹرانوں کی بات کرتا ہوں. یہ میں نے ہر شیل کے تعداد الگ الگ لکھ دی ہے. پہلی کے 2 ہوں گے تو میں نے 2 لکھ دیے, سمجھ آ گئی جی. دوسرے کے 8 ہوں گے, 2 3 4 5 6 7 8 لکھ دیے. تیسرے کے کتنے میں نے لگائے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 اور پھر ایک بچ گیا, بچ گیا, اور پھر آخری آربٹ میں کیا ہو گیا؟ کلیئر ہو گیا. اب میں اس میں بھی میں نے 6 الیکٹران سما دیے تھے. کاربن کے ایٹم میں میں نے کیا کیا جناب؟ 6 اور کاپر کے ایٹم میں میں نے 29 الیکٹران. اب میں اس میں ایک بات کرتا ہوں, یہاں سے میں شروع کرتا ہوں ویلنس الیکٹران سے, کہ یہ آپ کا مرکزہ ہے. کیا ہے؟ مرکزے کے گرد نزدیک اگر کوئی الیکٹران حرکت کر رہا ہوگا تو وہ مرکزے کے گرد زیادہ جڑا ہوگا, مرکزہ اس کو اپنی طرف کھینچے گا, یا مرکزے سے دور کوئی الیکٹران حرکت کر رہا ہوگا تو زیادہ مرکزہ اس کو اپنی طرف کھینچے گا. دیکھو یہ اب یہ مرکزہ ہے, اس کے گرد ایک یہ مدار ہے, نظر آ رہی ہے, اور اس کے گرد یہ دوسری مدار ہے, نظر آ رہی ہے. اب یہ الیکٹران, یہ جو 4 الیکٹران ہیں, کیا یہ الیکٹران اس مرکزے کے ساتھ زیادہ سختی سے جڑے ہوں گے یا یہ الیکٹران اس مرکزے کے ساتھ زیادہ سختی سے جڑے ہوں گے؟ آپ کا خیال کیا کہتا ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ ایسے الیکٹران جو اپنے مرکزے کے ساتھ زیادہ سختی سے نہ جڑے ہوں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ کیا کہلاتے ہیں؟ ان الیکٹرانوں کو ہم ویلنس الیکٹران تو کہہ سکتے ہیں. یہ 4 کے 4 کیا ہیں؟ کیوں ویلنس الیکٹران کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کے آخری شیل ہے. کس میں ہے؟ آخری شیل. لیکن کیا ہم ان کو فری الیکٹران کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ یہ 4 الیکٹران اس مرکزے کے ساتھ زیادہ سختی سے جڑے. اس کی نسبت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ والا جو کاپر کا الیکٹران ہے یہ چونکہ اپنے مرکزے سے زیادہ دور ہے اس لیے اپنے مرکزے کے ساتھ یہ زیادہ جڑا ہوا نہیں ہے. اب سمجھ آ گئی؟ اب میں ایک تار بناتا ہوں جناب, تانبے کی تار. کیا چیز؟ اس کا ایک ایٹم بنایا, دوسرا ایٹم بنایا, چوتھا, پانچواں, چھٹا. ایک تار میں بنا دیتا ہوں کاربن کی تار بنا دیتا ہوں. کیا بنا دیتا ہوں؟ اب دونوں ایٹم آپ کے سامنے ہیں, نظر آ رہے ہیں کہ ایک ایٹم میں نے اس تار کا ظاہر کیا ہے نا, یہ دوسرا ایٹم میں نے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ اس کے آخر میں بھی ایک الیکٹران ہے جو کبھی ایسے حرکت کر رہا ہے, کبھی ایسے حرکت کر رہا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے. اگر وہ مرکزے کے ساتھ جڑا ہوگا تو وہ اپنے شیل میں سیدھا سیدھا, لیکن مرکزے کے ساتھ صحیح نہیں جڑا ہوگا, آزاد ہوگا, تو کیا مرکزے کا اس پر کوئی کنٹرول ہوگا؟ جس طرح پاکستان کی مثال دیتے ہیں, پاکستان کا جو کیپٹل ہے وہ اسلام آباد ہے. اسلام آباد کے اندر ڈسپلن سخت ہوتا ہے, ماحول سخت ہوتا ہے, چیڑی پر نہیں مار سکتی. جبکہ پاکستان کا جو دوسرا کنارہ وزیرستان کا نام لے لیں یا بلوچستان کا نام لے لیں, وہاں پر کیا ماحول سخت ہوگا یا آزاد ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ مرکزے سے کیا ہے, دور ہے. تو ثابت یہ ہوا بیٹا, ثابت یہ ہوا کہ آپ کا یہ الیکٹران یا یہ ایٹم کے الیکٹران اپنے مرکزے کے ساتھ زیادہ سختی سے جڑے نہیں ہیں. اس کے الیکٹران بھی نہیں جڑے ہوئے, یہ بھی کبھی ادھر گھوم رہے ہیں, کبھی ادھر گھوم رہے ہیں. اب مجھے یہ بتاؤ, اس کے بھی الیکٹران, لیکن اس ایٹم کے الیکٹران اس کے ساتھ اپنے مرکزے کے ساتھ سختی سے جڑے ہوئے ہیں. اس کے بھی الیکٹران اپنے سختی سے جڑے ہوئے ہیں. اس کے بھی الیکٹران سختی سے کیا ہوئے ہیں. اب ہم اس میں سے بھی کرنٹ گزارنا چاہتے ہیں, اور ہم نے تھوڑی دیر پہلے کرنٹ کی تعریف کر دی تھی. کیا کی تھی؟ الیکٹران کے باہو کو تھوڑی دیر پہلے تعریف کی تھی نا. اب ذرا دیکھیں
کہ میں نے یہاں پر بھی 10 پاؤنڈ کا زور لگا دیا اس تار پر بھی، تانبے کی تار پر جس میں فری الیکٹران تھا. فری الیکٹران سے مراد اپنے مرکزے کے ساتھ جڑا ہوا اور اس پر بھی میں نے 10 پاؤنڈ کا زور لگا دیا جس کے الیکٹران مرکزے کے ساتھ سختی سے جڑے یا مرکزے کے نزدیک تھے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اس تار میں الیکٹران ایک ایٹم سے دوسرے ایٹم میں بہنا شروع ہو جائیں گے یا اس تار میں الیکٹران ایک ایٹم سے دوسرے ایٹم میں بہنا شروع ہو جائیں گے؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی میں نے ادھر بھی اس تار پر بھی 10 پاؤنڈ کا پریشر لگایا، ادھر بھی میں نے کون سا پریشر لگایا؟ چونکہ اس کے ایٹموں کے الیکٹران اپنے مرکزے کے ساتھ سختی سے جڑے ہوئے وہ مرکزے سے دور تھے، ان کو ہم فری الیکٹران کہتے تھے. ان پر معمولی سا ہم نے دباؤ لگایا تو وہ آگے بہنا شروع ہو گئے، جبکہ اس کے الیکٹران مرکزے کے قریب تھے، مرکزے کے ساتھ سختی سے جڑے ہوئے تھے. ہم نے ان پر زور لگایا تو وہ آسانی سے، اب اس پر زور لگایا تو یہ آسانی سے بہ گئے ہیں، اس پر زور لگایا تو وہ آسانی سے نہیں بہ گئے. اس کو میں کیا، اس تار کو میں کیا کہوں گا اور اس تار کو میں کیا کہوں گا؟ اس کو کنڈکٹر. ایک منٹ ہاتھ کھڑا کریں جس کو دیکھو نا، اس تار میں ہلکا سا میں نے زور لگایا ہے تو کرنٹ بہنا شروع ہو گیا کہ نہیں؟ الیکٹران بہنا شروع ہو گئے ہیں. اور اس میں نے زور لگایا ہے تو پھر بھی الیکٹران نہیں بہے. تو اس تار کو ہم کیا کہیں گے جس میں ہم نے ہلکا سا زور لگایا، اس کے الیکٹران سختی سے جڑے ہوئے نہیں تھے، وہ الیکٹران ایک ایٹم سے دوسرے ایٹم میں آگے چلنا شروع ہو گیا، اس کا مطلب اس میں کرنٹ چلنا شروع ہو گیا. اس تار کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کے الیکٹران سختی سے ایک ایٹم کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اس میں الیکٹران نہیں گزرے، اس کو کیا کہیں گے؟ نیچے والے کو کنڈکٹر کہیں گے، اوپر والے کو سیمی کنڈکٹر. سیمی کنڈکٹر بھی کہہ سکتے ہیں، یہ انسولیٹر کہتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ جیسے ہوتا یہ سیمی کنڈکٹر ہے، لیکن چونکہ ہم اس وقت بات ان تینوں کی الگ الگ کر رہے ہیں اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے. تو گویا بیلنس الیکٹران اور فری الیکٹران کی اہمیت کا پتہ چل گیا. بیٹھے، یعنی ثابت میں یہ آپ پر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ الیکٹران جو کسی ایٹم کے آخری شیل میں موجود ہوں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اور وہ بیلنس الیکٹران میں بھی چونکہ اس کے بھی الیکٹران بیلنس ہے اور اس کا بھی یہ الیکٹران کیا ہے؟ اس کا ایک الیکٹران بیلنس ہے، اس کے کتنے الیکٹران؟ پہلی تو تعریف بیلنس الیکٹران کی ہوگی، یعنی کسی بھی ایٹم کے آخری شیل میں موجود الیکٹرانوں کو ویلنس الیکٹران کہتے ہیں. لیکن ایسے ویلنس الیکٹران جو اپنے مرکزے کے ساتھ سختی سے جڑے ہوئے نہ ہوں، یعنی مرکزے سے کیا ہو؟ دور ہوں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جو سب سے باہر والی شیل میں ہوں گے، یہ بھی باہر والی شیل میں ہے، یہ بھی باہر والی شیل میں ہے، اس کو ہم فری نہیں کہیں گے، اس کو بیلنس کہیں گے. لیکن جو مرکزے سے زیادہ دور ہوگا، یہ مرکزے کے نزدیک ہیں، وہ مرکزے سے دور ہے، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اسی اٹامک تھیوری کے بارے میں یا الیکٹران تھیوری کے بارے میں یا الیکٹران کی نقطہ نظر سے، بات الیکٹران کی ہو رہی ہے، the flow of electron is known as current، یہی کہہ رہے ہیں نا. اب اگر یہ کہے کہ the material from which current can pass easily، اس مٹیریل کو ہم کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ and the material from which current cannot pass easily، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اب اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ بھائی کنڈکٹر اور انسولیٹر میں فری الیکٹران کے حوالے سے کیا فرق ہے؟ کیا چیز؟ تو آپ کیا کہو گے کہ کیا فرق ہے کنڈکٹر اور انسولیٹر میں؟ الیکٹران تھیوری میں نے آپ پر بیان کر دی ہے نا. اب سوال آپ کا یوں بن جاتا ہے کہ الیکٹران تھیوری کے حوالے سے یا الیکٹران تھیوری کو مد نظر رکھتے ہوئے کنڈکٹر، انسولیٹر اور سیمی کنڈکٹر کی تعریف ہے. کس چیز کی؟ کس کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ اب الیکٹران تھیوری میں بیلنس الیکٹران کی بھی بات آ جائے گی، یہ ایک ہو جائے گا، فری الیکٹران کی بھی بات آ جائے گی، یہ دوسری ہو جائے گی، انرجی بینڈ کی بھی بات آ جائے گی، یہ تیسری. اب مجھے یہ بتاؤ کہ میں تینوں کی تعریف کرنا چاہتا ہوں. کنڈکٹر کی میں سب سے پہلے تعریف کر دیتا ہوں.
تو اس کنڈکٹر کی تعریف میں 3 نقطۂ نظر سے کروں گا. وہ مٹیریل جن میں سے کرنٹ آسانی سے گزر سکتا ہے, ٹھیک ہے, جن سے کرنٹ آسانی سے گزر سکتا ہے وہ کیا کہلاتے ہیں. اور دوسری طرف میں نے انسولیٹر کی تعریف کر دی. انسولیٹر کی ایک تعریف میں نے وہ کر دی کہ وہ مٹیریل جن میں سے کرنٹ نہیں گزر سکتا, ٹھیک ہے جی, نہیں گزر سکتا, وہ کیا کہلاتے ہیں. اور پھر تیسری بات سیمی کنڈکٹر کی یہ کر دی کہ گزر بھی سکتا ہے اور نہیں گزر سکتا. یہ اس کی پہلی تعریف ہوگی. کلیئر ہو گیا؟ کرنٹ گزرنے کی بات تو کلیئر ہو گئی. اب ذرا ان دونوں پر نظر رکھیں, ٹھیک ہے. تو فری الیکٹران کس میں ہے؟ اس میں ہے, اس میں اس میں ہے. تو میں جس میں فری الیکٹران ہوں گے وہ مٹیریل جن میں فری الیکٹران زیادہ ہوں گے. کیا چیز؟ اس میں ایک ہے. اگر کوئی ایسا ایٹم آتا ہے اس میں فری الیکٹران 2 ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ 2 ہو جاتے ہیں. تو وہ اس وقت اچھا کنڈکٹر ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ تو اس کی دوسری تعریف میں یہ کروں گا کہ ایسے مٹیریل, کیا چیز؟ ایسے مٹیریل جن کے ایٹموں میں فری الیکٹران موجود ہوں. کیا موجود ہوں؟ وہ کیا کہلاتے ہیں. اور انسولیٹر کی تعریف میں کیا کروں گا؟ سمجھ آ گئی جی. ایسے مٹیریل جن کے ایٹموں میں فری الیکٹران موجود نہ ہوں. 2 تعریفیں ہو گئی. کلیئر ہو گیا. اس کو فی الحال چھیڑتے ہی, ٹھیک ہے. اب ایک اور بات ہے, ویلنس الیکٹران کون سے ہوتے ہیں؟ ویلنس الیکٹران کے حوالے سے ان دونوں چیزوں کی تعریف کر رہا ہوں. کس چیز کے حوالے سے؟ اب دیکھو اس میں ویلنس الیکٹران کتنے ہیں؟ 4. کلیئر ہو گیا. اس میں ویلنس الیکٹران کتنے ہیں؟ تو یہ یاد رکھو, اہم بات یہ کہ اگر کسی مٹیریل کے ایٹم میں ویلنس الیکٹران یعنی آخری شیل والے الیکٹران, ویلنس الیکٹران سے مراد کیا ہے؟ آخری شیل والے الیکٹران یعنی ویلنس الیکٹران 1 ہوگا. کیا 1 ہوگا یا 2 ہوں گے تو وہ اچھا کنڈکٹر ہوگا. کیا ہوگا؟ کون سے الیکٹران؟ یعنی آخری آربٹ میں. کیا چیز؟ اب دیکھو یہ اس کی آخری آربٹ ہے نا, تو اس میں 1 الیکٹران ہے, تو اس لیے یہ کیا ہے؟ کنڈکٹر. کیا ہے یہ؟ اب اگر کسی مٹیریل کے ایٹم میں آخری مدار میں یا ویلنس الیکٹران 4 سے زیادہ ہوں گے. کیا 4 سے زیادہ؟ فرض کرو میں نے یہ 4 بنا دیے ہیں, میں 2 اور بنا دیتا ہوں, میں 2 اور, اب 6 ہو گئے ہیں کہ اب یہ کنڈکٹر نہیں ہوگا, یہ کیا ہو جائے گا؟ سمجھ آ گئی. تو کس چیز کے حوالے سے؟ ویلنس الیکٹران کے حوالے سے. انسولیٹر وہ مٹیریل ہوگا جن میں ویلنس الیکٹران کی تعداد, کس کی تعداد؟ ویلنس الیکٹران کی تعداد 4 سے زیادہ ہوگی. 4 سے زیادہ ہوگی. سمجھ آ گئی؟ 4 سے زیادہ ہوگی. 4 سے زیادہ ہوگی تو اس کا ایٹم اپنا الیکٹران اگلے ایٹم کو دینے کی بجائے اس سے الیکٹران لینے کی کوشش کرے گا. سمجھ آ گئی؟ تو ہم نے تو کرنٹ کو آگے گزارنا ہے. جب یہ الیکٹران کو آگے ہی نہیں گزرنے دے گا, اس سے الیکٹران کھینچنے کی کوشش کرے گا, تو پھر کیا کرنٹ گزر سکے گا؟ تو پھر ہم نے انسولیٹر کی ایک تعریف یہ بھی کر دی کہ ایسے مٹیریل جن کے ایٹموں میں ویلنس الیکٹران کی تعداد 4 سے زیادہ, تو وہ کون سے ہوں گے؟ سمجھ آ گئی. اور پھر کنڈکٹر کی تعریف یہ کر دی, ایسے مٹیریل, ٹھیک ہے, جن کے ایٹموں میں ویلنس الیکٹران کی تعداد, ٹھیک ہے جی, 4 سے کم ہو, وہ کیا کہلاتے ہیں؟ کنڈکٹر. سمجھ آ گئے. اور پھر اسی لحاظ سے سیمی کنڈکٹر کی یہ کر سکتے ہیں, ویلنس الیکٹران یہ کر سکتے ہیں
کہ ایسے مٹیریل جن میں ویلنس الیکٹران کی تعداد 4 ہو. ویلنس الیکٹران کی تعداد کتنی ہو؟ 4. ویلنس الیکٹران کے لحاظ سے آپ کا یہ جو کاربن ہے یہ کیا ہے؟ سیمی کنڈکٹر. کیا ہے؟ اب اگر کوئی اور ایسا مٹیریل ہوتا ہے جس کے ایٹمی نمبر میں آخری مدار میں 5 ہو جاتے ہیں یا 6 ہو جاتے ہیں یا 7 ہو جاتے ہیں یا 8 ہو جاتے ہیں تو وہ کیا کہلائے گا؟ سمجھ آ گئی؟ کیونکہ اس میں 4 ہیں تو ہم کیا کہہ دیں گے؟ کلیئر ہو گیا؟ تو اب آپ پر میرا خیال ہے کنڈکٹر، انسولیٹر، سیمی کنڈکٹر، ویلنس الیکٹران اور یہ ساری باتیں کلیئر ہو گئی ہیں. اب ایک لفظ رہ گیا، کیا چیز؟ یہی لفظ رہ گیا نا. وہ باقی ساری باتیں کلیئر ہو گئی کہ ہمیں کنڈکٹر کا بھی پتہ چل گیا کہ ایسا مٹیریل جس میں سے کرنٹ آسانی سے گزر سکتا ہے یا جس میں فری الیکٹران موجود ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتا ہے؟ کنڈکٹر. اور پھر انسولیٹر کا بھی پتہ چل گیا کہ ایسا مٹیریل جس میں سے کرنٹ نہیں گزر سکتا اور اس میں فری الیکٹران موجود نہیں ہوتے اس کو کیا کہتے ہیں؟ انسولیٹر. کیا کہتے ہیں؟ انسولیٹر. اور پھر ویلنس الیکٹران کا پتہ چل گیا کہ آخری شیل میں جو الیکٹران موجود ہوتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ اگر وہ آخری شیل کے الیکٹران 4 سے کم ہوں گے تو وہ کنڈکٹر ہوگا، 4 ہوں گے تو وہ سیمی کنڈکٹر ہوگا اور 4 سے زیادہ ہوں گے. ویلنس الیکٹران اور فری الیکٹران میں فرق آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یعنی ویلنس الیکٹران آخری شیل کے الیکٹران وہ کیا کہلاتے ہیں؟ ویلنس. اور فری الیکٹران وہ جو مرکزے سے زیادہ دور ہو، مرکزے سے یعنی تیسرے شیل میں موجود ہوں یا چوتھے شیل میں موجود ہوں ان کو ہم کیا کہیں گے؟ اور کنڈکٹر میں فری الیکٹران ہوں گے اور انسولیٹر میں فری الیکٹران نہیں ہوں گے. اب ہم انرجی بینڈ کی بات کرتے ہیں. شاباش. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں بیٹا کہ یہ 4 الیکٹران کچھ اس انداز میں حرکت کر رہے ہوں گے. میں ان کو بنانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ صرف 4 الیکٹران میں آخری بناتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے آپ کو کہ یہ فرض کر لو یہ مرکزہ ہے. ٹھیک ہے جی؟ تو اس کا جو پہلی چھوٹی سی لائن ہوگی، پہلی لائن پر ان میں سے ایک الیکٹران حرکت کر رہا ہوگا. اب اس جو آپ کا مرکزہ ہے اس کے بعد یہ ایک الیکٹران نے حرکت کیا، یہ دوسرا الیکٹران ایسے حرکت کر رہا ہے، یہ تیسرا الیکٹران ایسے حرکت کر رہا ہے، یہ چوتھا الیکٹران ایسے حرکت کر رہا ہے. اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ انرجی شیل. کیا کہیں گے؟ یعنی یہ ان کی اپنی اپنی طاقت ہے، اپنا اپنا ریڈیس ہے. کیا ہے؟ ریڈیس سے مراد دائرے کا یہ جگہ. اب یہ اوپر ایک ہی ریڈیس پر تو نہیں حرکت کریں گے. ایک الیکٹران کا اپنا ریڈیس ہوگا، دوسرے کا اپنا ہوگا، تیسرے کا اپنا ہوگا. سمجھ آ گئی؟ یعنی جب یہ 4 الیکٹران میں نے بنائے ہیں تو ان میں سے ایک الیکٹران کا یہ ریڈیس ہے، دوسرے الیکٹران کا یہ ریڈیس ہے، تیسرے الیکٹران کا یہ ریڈیس ہے، چوتھے الیکٹران کا یہ ریڈیس ہے. اب فرض کر لیں ایک اور میں نے اسی کے اوپر میں نے ایک اور ایٹم بنا لیا. اسی کے اوپر میں نے چونکہ کروڑوں کے حساب سے ایٹم ہوتے ہیں نا، تو جس طرح میں نے لائن میں بنائے تھے کہ جناب ایک ایٹم یہ ہے، ایک ایٹم یہ ہے، اس طرح تو نہیں ہو سکتا. سمجھ آ گئی؟ یعنی ایک چھوٹے سے ایک چھوٹا سا سوئی، اس کا ایک کونا ہوتا ہے نا، چھوٹی سی سوئی کے کونے میں، چھوٹی سی سوئی کے کونوں میں اتنے ایٹم موجود ہوتے ہیں کہ آپ اس کو گن نہیں سکتے، خربوں کے حساب سے. تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایٹم یہاں پر بنا ہے تو دوسرا. ہم یہ کہیں گے کہ ایک ایٹم کے اوپر دوسرا ایٹم ہے، دوسرے کے اوپر، یعنی ایک دوسرے کے اوپر نیچے یہ چھوٹے چھوٹے ایٹم کیا ہوئے ہیں؟ اب دیکھو بیٹا، ایک ایٹم کا الیکٹران ایسے انہوں نے ریڈیس بنایا تھا. سمجھ آ گئی؟ اور پھر اسی کے اوپر میں نے ایک اور ایٹم بنا دیا، اس کے بھی جو الیکٹران ہیں انہوں نے بھی جو پہلا الیکٹران تھا اس نے بھی اس کے قریب بنا دیا.
اپنا ریڈیس، دوسرے الیکٹران نے اس کے بھی قریب بنا دیا، تیسرے الیکٹران نے اس کے بھی قریب بنا دیا۔ ایک ایٹم کے الیکٹران کا اپنا انرجی شیل تھا، سمجھ آ گئی؟ دوسرے ایٹم کے الیکٹران کا، اب اس کے اوپر ایک تیسرا ایٹم بناتا ہے تو اس کے بھی الیکٹران کے اپنے اپنے انرجی شیل، یعنی انرجی شیل سے مراد آپ کے جو الیکٹران گھوم رہے ہیں وہ ایک رداس میں نہیں گھوم رہے۔ رداس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ آپ کی یہ گول چیز حرکت کر رہی ہے، گول چیز حرکت کر رہی ہے یہ والی، تو ہم کہیں گے کہ یہ اس رداس میں حرکت کر رہی ہے یا ریڈیس میں حرکت کر رہی ہے، سمجھ آ رہی؟ ایک چیز اس جگہ پر حرکت کر رہی ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ اس رداس میں حرکت کر رہی ہے۔ تو جب آپ کے الیکٹران مرکزے کے گرد گردش کر رہے تھے، 4 الیکٹران میں کہتا ہوں کہ ایک مدار کے ہیں، 4 الیکٹران تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ چاروں کے چاروں الیکٹران ایک ہی مدار میں اوپر نیچے حرکت کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مدار ان کی ایک ہے لیکن رداس ان کا اپنا ہے۔ رداس کا مطلب سمجھ گئے نا؟ تو ریڈیس ان کا اپنا اپنا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک ایٹم کے الیکٹران اپنے رداس میں حرکت کر رہے ہیں، دوسرے ایٹم کے الیکٹران اپنے رداس میں، تو ایک ایٹم کے الیکٹران اور دوسرے ایٹم کے الیکٹران ایک دوسرے کے ساتھ جمبل اپ ہو جاتے ہیں۔ کیا لفظ بولا میں نے؟ جمبل اپ ہو جاتے ہیں، یعنی مکس اپ ہو جاتے ہیں۔ جب مکس اپ ہو جاتے ہیں، ایک ایٹم کا انرجی شیل دوسرے ایٹم کے انرجی شیل کے ساتھ جب ملتا ہے تو پھر وہ انرجی بینڈ بناتے ہیں۔ کیا بناتے ہیں؟ انرجی بینڈ۔ اب انرجی بینڈ کی تعریف کا پتہ چل گیا کہ الیکٹرانوں کے انرجی سیل یا ایٹموں کے انرجی سیلوں کے مجموعے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انرجی بینڈ۔ کیا کہیں گے؟ انرجی بینڈ۔ تھوڑا سا تعارف میں نے آپ کو انرجی بینڈ کا کرا دیا۔ اب میں تھوڑا سا اس کی ڈائیگرام ان لحاظ سے بناتا ہوں کہ جناب انسولیٹر، پہلے تو آپ نے تعریف کی تھی ویلنس الیکٹران کے لحاظ سے انسولیٹر کی، سمجھ آ گئی؟ اور پھر آپ نے تعریف کی تھی فری الیکٹران کے لحاظ سے کی تھی نا؟ پہلی تعریف تو وہ مٹیریل جس میں سے کرنٹ نہیں گزرتا انسولیٹر کہلاتا ہے، اور پھر یہ تعریف کی تھی کہ جس میں ویلنس الیکٹران نزدیک ہوتے ہیں یا چار سے زیادہ ہوتے ہیں وہ انسولیٹر کہلاتا ہے، اور پھر جس میں فری الیکٹران موجود نہیں ہوتے وہ کیا کہلاتا ہے؟ انسولیٹر۔ اب انسولیٹر کی چوتھی تعریف ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ایسے مٹیریل جن کے 3 قسم کے یہ بینڈ ہوتے ہیں۔ اب میں ان بینڈوں کی ڈائیگرام بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ انرجی بینڈ کی میں نے آپ کو تعریف کر دی ہے کہ جب ایک مدار میں الیکٹران گردش کرتے ہیں، جب ایک مدار میں یا ایک شیل میں الیکٹران کیا کرتے ہیں؟ تو ان کا رداس یا ان کا ریڈیس ایک نہیں ہوتا، مختلف ہوتا ہے، آگے پیچھے ہوتا ہے۔ اس طرح وہ مختلف قسم کے انرجی شیل بناتے ہیں۔ کیا بناتے ہیں؟ اور جب مختلف ایٹموں کے انرجی شیل اوپر نیچے آتے ہیں تو پھر وہ کیا بن جاتے ہیں؟ انرجی بینڈ۔ کیا بن جاتے ہیں؟ اور انرجی بینڈ کی تعریف ہم 3 طرح سے کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک انرجی بینڈ ہے، اس کو ہم فیلڈ کیا کہیں گے؟ فیلڈ بینڈ یا فیلڈ انرجی بینڈ۔ فیلڈ بینڈ اس سے مراد یہ ہے کہ مرکزے کے جو بالکل نزدیک ہوگا، مرکزے کے جہاں پر الیکٹران ہر وقت موجود رہیں گے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ فیلڈ بینڈ۔ اور پھر ایک دوسرا بینڈ ہوتا ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ بیلنس بینڈ۔ کیا کہیں گے؟ اور جو مرکزے کے آخری سرے پر موجود ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بیلنس بینڈ۔ کیا کہتے ہیں؟ اور پھر ایک تیسرا بینڈ ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کنڈکشن بینڈ۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ 3 بینڈ ہیں جی، کسی بھی ایٹمی حوالے سے یا کسی بھی مٹیریل کے ایٹموں کے حوالے سے جب وہ ایٹم ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے ہیں تو مختلف قسم کے انرجی شیل
اوپر نیچے آکر بینڈ بناتے ہیں. ان میں سے جو مرکزے کے نزدیک والا بینڈ ہوتا ہے اس کو فیلڈ بینڈ کہتے ہیں. جو اس سے تھوڑا سا دور ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ویلنس بینڈ کہتے ہیں. اس کو تیسرا جو اس سے بھی دور ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کنڈکشن بینڈ. کیا کہیں گے؟ اب ہم تعریف کس کس چیز کی کرنا چاہتے ہیں؟ الیکٹران تھیوری کے لحاظ سے ہم 3 چیزوں کی تعریف کرنا چاہتے ہیں. کنڈکٹر، اب ہم ان تینوں بینڈوں کے لحاظ سے ان تینوں کی اب سمجھ آ گئی؟ تو سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں انسولیٹر کی. کس چیز کی؟ تو جب انسولیٹر کی میں بات کرتا ہوں تو جو سب سے نیچے اس کا بینڈ ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ فیلڈ بینڈ. کیا کہیں گے؟ فیلڈ بینڈ. اور اس کے اوپر جو بینڈ ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ویلنس بینڈ. کیا کہیں گے؟ لیکن جو سب سے اوپر والا بینڈ ہوگا اس کو ہم کہیں گے کنڈکشن. تو یہ یاد رکھو کہ جو انسولیٹر کی تعریف ہوگی اس کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ انسولیٹر میں فیلڈ بینڈ اور ویلنس بینڈ اور کنڈکشن بینڈ ان کے درمیان یہ والا جو فاصلہ ہوتا ہے یہ زیادہ ہوتا ہے. یعنی ویلنس بینڈ اور کنڈکشن بینڈ کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ کیا ہے؟ اس لیے یہ ویلنس الیکٹران کنڈکشن نہیں کر سکتے. کیا کر رہے بیٹے؟ ویلنس الیکٹران کنڈکشن بینڈ میں اتنی آسانی سے جا نہیں سکتے. بات سمجھ آ گئی؟ جب فاصلہ دور ہوگا تو آسانی سے جا سکیں گے؟ آسانی سے نہیں جا سکیں گے. تو انسولیٹر کی چوتھی تعریف، 3 تو میں نے کر دی تھی، چوتھی تعریف یہ ہے کہ انسولیٹر مٹیریلوں میں، کون سے مٹیریلوں میں؟ انسولیٹر مٹیریلوں میں ویلنس بینڈ اور کنڈکشن بینڈ کا جو درمیانی فاصلہ ہوگا وہ زیادہ ہوگا، جس کی وجہ سے یہ الیکٹران اس بینڈ میں ٹریول نہیں کر سکیں گے. اس لیے کرنٹ آسانی سے گزر نہیں سکتا. سمجھ آ گئی جی؟ اور دوسری اس کنڈکٹر کی تعریف، یہ میں نے کیا چیز بنا دی تھی؟ کنڈکٹر تھا نا یہ. تو کنڈکٹر کی اچھا تو دیکھو بیٹا یہ جو کنڈکٹر کی 3 تعریفیں تو ہم نے کر دی تھی نا جی، ہو گئی تھی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن اب اسی کی چوتھی تعریف ہم یوں کر سکتے ہیں کہ جناب کنڈکٹر مٹیریلوں میں آپ کا جو ویلنس بینڈ ہوتا ہے، کون سا؟ آپ کا جو ویلنس بینڈ ہے آپ کے کنڈکشن بینڈ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اس کا جو کنڈکشن بینڈ ہے کون سا؟ کنڈکشن سے مراد ہی ہوتا ہے کرنٹ کا گزارنا. کنڈکٹر یا کنڈکشن، تو کنڈکٹ سے مراد ہے کہ ایسا بینڈ جس میں سے کرنٹ آسانی سے. تو اس کا جو ویلنس بینڈ ہے اور جو کنڈکشن بینڈ ہے، کنڈکشن بینڈ، یہ دونوں آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ جڑے ہوئے ہیں. اور پھر اس لیے اس میں سے کرنٹ آسانی سے کیا ہو سکتا ہے؟ تو آپ کا کون سا بینڈ کے لحاظ سے، کون کے لحاظ سے؟ انسولیٹر مٹیریلوں میں ویلنس بینڈ اور کنڈکشن بینڈ کے درمیان فاصلہ اور کنڈکٹر مٹیریلوں میں، کون سے مٹیریلوں میں؟ آپ کے ویلنس بینڈ اور کنڈکشن بینڈ کے درمیان فاصلہ نہیں ہوتا، جڑے ہوتے ہیں. اس لیے آسانی سے یہ الیکٹران نکل کر آگے جا سکتا ہے. اور پھر اسی طرح سیمی کنڈکٹر نہ اتنا زیادہ فاصلہ ہوتا ہے اور نہ اتنا کم ہوتا ہے، یعنی اس کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ موجود ہوتا ہے. کون سے درمیان؟ کنڈکشن بینڈ کے درمیان. یہ آپ کی الیکٹران تھیوری تھی. آپ کر دیکھیے اس کو.